السلام علیکم کلاس 5. کل ہم نے دعاؤں والا چیپٹر پڑھا تھا اور احادیث والا چیپٹر پڑھا تھا. آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے. کل ہماری تھوڑی سی ایکسرسائز رہ گئی تھی. یہ پیج نمبر 102 نکالیں. اسلامیہ کی بکس نکالیں. پیج نمبر 102 اوپن کریں. پیج نمبر 102 میں سب سے پہلے ہمیں دیا ہوا ہے خوش خط لکھیں. یہ ہم نے نہیں کیا تھا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. جو خالی خانوں میں الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں یہ ہم نے کیا تھا. یہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ ٹیلی کر لیں کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے. فرسٹ والا دیا ہوا ہدایت راہ حق پر چلنا. اس کے آگے آنا تھا اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا. اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا. سیکنڈ دیا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا. تو اس سے پہلے آنا ہے تقوی اور پرہیزگاری. تقوی اور پرہیزگاری. گناہ یعنی دل کی ایسی حالت. اس سے آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے کیونکہ لائن تھوڑی سی بڑی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کے بلاک میں پورا نہ آئے. جس میں بندہ کسی مخلوق کی محتاجی محسوس نہ کرے. جس میں بندہ، یہ لکھ لیں اگر آپ نے نہیں لکھا تھا تو. جس میں بندہ کسی مخلوق کی محتاجی محسوس نہ کرے. نیکسٹ ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے والے بلاک میں لکھیں اسے عطا فرما رکھا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے. اس پر مطمئن اور خوش رہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما رکھا ہے اس پر مطمئن اور خوش رہے. ہم نیکسٹ پیج پہ آئیں. پیج نمبر 103. پیج نمبر 103 پہ آئیں. کلاس 5. پیج نمبر 103 پہ سب سے پہلے ہمیں فل ان دی بلینکس لینی ہے. خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلے ہم نے خالی جگہ کرنی ہے.
پہلی خالی جگہ ہے اعوذ بکلمات اللہ ڈیش من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ تاماتی، اس میں لکھیں تاماتی. اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو پیچھے کے دعا دی ہوئی ہے اس میں سے دیکھ کے لکھ لیں. نیکسٹ ہے اللہم انی اسألک الہدا. اللہم انی اسألک الہدا. وَاتُّقَا، آگے واو زبر وا لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے لکھیں وَاتُّقَا. نیکسٹ بلینک ہے میں اللہ تعالیٰ کے سارے ڈیش کلمات کے ذریعے، ڈیش میں آئے گا نفع اور شفا دینے والے، نفع اور شفا دینے والے نفع اور شفا دینے والے کلمات کے ذریعے اس کی تمام ڈیش میں لکھیں مخلوق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. نیکسٹ ہے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری ہدایت اور پرہیزگاری اور پاک دامنی ہدایت اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اور مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. مخلوق سے لکھا ہوا ہے، ڈیش میں لکھیں بے نیازی. اب جو یہ لاسٹ والی بلینک ہے، لاسٹ 2 بلینکس ہیں، یہ بھی دعا کا ترجمہ ہے.
جو ہمیں بلاک کیا ہوا تھا وہ بھی ترجمے کے نیچے جو پورشن ہے وہ تھا، اور جو خوش خط لکھنا ہے وہ بھی دعا کا ترجمہ ہی لکھنا ہے. تو کتنی دفعہ ہم نے دعا کا ترجمہ لکھنا ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے جب ہم یہ لکھ رہے ہوں تو ہمیں ساتھ یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ. پڑھ پڑھ کے لکھنا ہے. اب نیچے ہے خوش خط لکھیں. خوش خط آپ کا ہوم ورک ہے. اب اسماء حسنہ نکالیں. پیج نمبر 16. دونوں خوش خط جو پیج نمبر 102 اور 103 پہ دیے ہوئے ہیں وہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب نکالیں پیج نمبر 16. زینب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں. اسماء حسنہ. الجلیل بڑی شان والا. زینب ٹھیک پڑھ رہی ہیں، آپ پڑھیں. الکریم دے مانگنے عطا کرنے والا. القریب الرقیب الرسیب بڑا نگہبان. الجیب المجیب المجیب دعا قبول کرنے والا. الواسع وسعت دینے والا. وسعت دینے والا. وسعت دینے والا. الحکیم بڑی حکمت والا. الودود بڑی محبت والا. المجید بڑی بزرگی والا. الباسط الباعث قبروں سے اٹھانے والا. الشہید حاضر وجود. الحق سب صفات کے ساتھ ثابت. القلیل کام بنانے والا. الوکیل القلیل قوت والا. متین نہایت مضبوط قوت والا. الولی کا ساتھ. آگے بھی پڑھیں زینب. اس سال یاد
ٹھکرائے جانے والے اسماء الحسنی. الحمید تعریف کا مستحق مستحق المحصی اچھی طرح شمار کرنے والا. المبدع پہلی بار پیدا کرنے والا. المعید دوبارہ پیدا کرنے والا. المحیی زندہ کرنے والا. الممیت موت دینے والا. الحاصل ہمیشہ زندہ. الحی ہمیشہ زندہ. القیوم کائنات کو سنبھالنے والا. الواجد ہر چیز کو پانے والا. الواجد وہ ہر چیز کو پانے والا. الماجد بزرگی والا. چلے بس ابھی اتنے ہی ریڈ کرنے. اچھا کلاس 5 ہم نے کیا پڑھے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے جو اسماء الحسنی پڑھے ہیں وہ ہم نے لاسٹ ایئر 4th کلاس میں یہاں تک ہم نے پڑھ لی ہیں الولیو تک. اب جو اس سال یاد کرائے جانے والے اسماء الحسنی ہیں وہ الحمیدو سے سٹارٹ ہونے ہیں، یعنی یہ اسماء الحسنی آپ کے لیے نیو ہے. اس سال آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ توحید کس سے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو بھی ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو بھی ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو بھی ماننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات مانیں، یہ بات دل سے تسلیم کریں کہ جتنی بھی صفات ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کاموں پہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سب کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ نام ہو. کسی کے 99 نیمز ہوتے نہیں، کسی کے بھی 99 نیمز نہیں ہوتے. 99 نیمز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور ہر نام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی خوبی بتائی ہے، اپنی کوئی صفت بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہے. تو ہر انسان کے اندر 99 صفات بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے جو ہے بالکل اکیلے ہیں. اور ہم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ بالکل سچ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے الجلیل بڑی شان والا. الکریم بے مانگے عطا کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں اور بہت شان والے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دیتے ہیں. جیسے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی اس ٹائم ہمیں کھانا دے دیں یا اس ٹائم ہمیں کھانا دے دیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہمارا جو چیز کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم کبھی کبھی اس کی دعا مانگ لیتے ہیں بس. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں 3 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے اتنا پیارا جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں منہ ہر چیز دی ہے جو بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. الرقیب بڑا نگہبان. المجیب دعا قبول کرنے والا. الواسع وسعت دینے والا. ہر چیز کی نگہبانی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اور ہم سب کی دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. الحکیم بڑی حکمت والا. الودود بڑی محبت والا. حکمت والا
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے زندگی میں، چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یس بات ہے، میم. وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اس بندے کو یہ نعمت دینی ہے اور کس ٹائم اس کو نعمت نہیں دینی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ٹائم نعمتیں دیے جائیں گے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے نعمتیں بھی دی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا. الودود، بڑی محبت والا. اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے ماں پاپا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں 70 مدرس جتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. ہماری ایک ماں ہے اور وہ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے ایسے ہی 70 مدرس جتنا پیار کرتا ہوں. المجید، بڑی بزرگی والا. الباعث، قبروں سے اٹھانے والا. الشہید، حاضر و موجود. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بزرگی والے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کے دن ہمیں قبروں سے کون اٹھائے گا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر حاضر موجود ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں، چاہے ہم اکیلے روم میں بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. الحق، سب صفات کے ساتھ ثابت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہیں. الوکیل، کام بنانے والا. القوی، قوت دینے والا، قوت والا. اللہ تعالیٰ سارے کام ہمارے درست کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت والے، بہت زیادہ طاقت والے ہیں. المتین، نہایت مضبوط قوت والا. القوی کا مطلب کیا تھا؟ قوت والا. اور المتین کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ بہت مضبوط قوت والا، یعنی بہت بہت زیادہ قوت والے، طاقت والے. الولی، کارساز. الحمید، تعریف کا مستحق. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، زمین، آسمان، چرند پرند، انسان، حیوان، تو ان کو دیکھ کے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت اچھے طریقے سے دعا مانگنی ہے. المحصی، اچھی طرح شمار کرنے والا. یعنی اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرتے ہیں. جب تک ہم اس گناہ پہ معافی نہیں مانگ لیتے ہمارا وہ گناہ لکھا رہتا ہے، اور جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ریموو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اس گناہ کو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح شمار کرنے والے ہیں، چاہے وہ ہماری نیکیاں ہوں یا چاہے وہ ہماری برائیاں ہوں. المبدیو کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنے والا. المعیدو کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنے والا. اور المحیی کا مطلب ہے زندہ کرنے والا. الممیتو، موت دینے والا. ہمیں پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہمیں موت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. اگر کوئی شخص آ کے کہے نا کہ میں موت دوں گا یا میں تمہیں مار دوں گا، تو وہ ہمیں مار تو سکتا ہے، یعنی وہ ہماری جان تو لے سکتا ہے، لیکن صرف تب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. ایسے ہی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائیں گے. یعنی پہلی بار اور دوسری بار صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. جو کافر لوگ ہیں نا وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب انسانوں کو زندہ کریں گے اور ان سے حساب کتاب کریں گے، اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں. الحی، القیوم. الحی ہمیشہ زندہ. القیوم کائنات کو سنبھالنے والا. الواجد، ہر چیز کو پانے والا. الماجد، بزرگی والا. بزرگی والا ہم نے المجیدو کا بھی پڑھا ہے، بڑی بزرگی والا. الماجدو کا بھی ہے، بزرگی والا. اور یہ دونوں دیکھیں سیم ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو سنبھال سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شخص کہے کہ میں اس دنیا کو سنبھال لوں گا تو وہ شخص جھوٹا ہے اور وہ سارا نظام نہیں سنبھال سکتا. اب سمندر میں کتنی زیادہ مخلوق ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی رزق دے رہے ہیں. اب انسان کتنے زیادہ ہیں, جانور کتنے زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی رزق دے رہے ہیں. تو سب کو سنبھالنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اب پیج نمبر 17 پہ آئے. زینب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں. زینب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں. چلے میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں. جی پڑھیں. ٹیچر کہنے ریڈ. پڑھیں زینب. ٹیچر کہہ رہے ریڈ. ٹیچر کہہ رہے ریڈ. یس پڑھیں. جی پڑھیں. الواحد ایک, الاحد یکتا, الصمد بے نیاز, القادر قدرت والا, المقتدر بہت زیادہ قدرت والا, المقدم آگے بڑھانے والا, المؤخر پیچھے ہٹانے والا, الاول سب سے پہلے, الآخر سب کے بعد, الظاہر ظاہر. الواحد کا مطلب بھی ایک ہے, الاحد کا مطلب بھی ایک ہے, اور الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. الصمد قرآن مجید کی کون سی صورت میں آیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورۃ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو قرآن مجید کی سورۃ اخلاص میں الصمد کا ورڈ استعمال ہوا ہے. بے نیاز یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز. اللہ تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے بندوں کا خیال ہے, ان کی فکر ہے. القادر قدرت رکھنے والا یعنی قدرت والا, المقتدر بہت زیادہ قدرت والا. اب القادر اور المقتدر جو ہے وہ سیم ورڈ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہت زیادہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جس ٹائم جو بھی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. المقدم آگے بڑھانے والا, المؤخر پیچھے ہٹانے والا. یعنی اب اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارا نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تو نیکیوں میں ہمیں آگے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں. یا جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بڑھا رہے ہوتے ہیں, بڑا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیرالائز ہوتے ہیں یا پھر وہ معذور ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کو جو ہے پیچھے ہٹانے والا, یا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تو توفیق نہیں لی ہوتی, لیکن وہ شخص اگر کوئی اچھا کام نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں اچھا خیال ڈالیں اور کسی شخص کے دل میں برا خیال. لیکن برا خیال جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الاول سب سے پہلے, الآخر سب کے بعد. جب کچھ بھی نہیں بنا تھا, کچھ بھی نہیں, تو کون تھا تب؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے. اور اس کے بعد جب قیامت آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا تو تب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی, باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. الظاہر ظاہر,
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو، یعنی چاہے تم اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو دعا مانگتے ہوئے، یا رحمان کو پکارو، یا ہم یہ کہیں یا رحمان، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے بہت بہترین نام ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام یاد ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا وہ نام لازمی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی 5 نعمتیں لکھیں۔ جیسے ایک نعمت انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں۔ اب ہم نیچے کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتائیں۔ دعا، زینب، مناہد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں ہاں جی، لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی ہیں۔ ہاں جی، آنکھوں کا تو لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نیکسٹ پوائنٹ لکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں بغیر مانگے عطا فرمائے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا کر کے لکھیں تاکہ لائن میں پورا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں بغیر مانگے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور کیا عطا فرمایا ہے؟ اور کیا عطا فرمایا کلاس 5؟ سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے جس سے ہم لوگ ذائقہ چکھتے ہیں چیزیں کا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک کہا ہے۔ لکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ نیکسٹ لکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ سمجھ بوجھ لکھ لیں یا عقل لکھ لیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بغیر مانگے عطا فرمائی ہے۔
لاسٹ پوائنٹ لکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین بغیر مانگے عطا فرمائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں بغیر مانگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں بغیر مانگے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں والدین عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ رہ گیا، کون سا پوائنٹ رہ گیا؟ کلاس 5 کون سا پوائنٹ رہ گیا؟ یہ ناکا نہیں، وہ ہم نے لکھا ہے، لکھا نہیں ہم نے؟ جو نہیں لکھا یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جسم بغیر مانگے عطا فرمایا ہے، نہیں، ناک کی بجائے پورے جسم کا لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ جو پیج نمبر 102 اور 103 پہ بک ورک ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے، نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں کرنا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن لازمی کرنی ہے، اور جو یہ کوشچن ہم نے کیا ہے اس کو بھی آپ نے کاپی پہ سولو کرنا ہے، اس کو کاپی پہ لکھنا ہے آپ نے۔ یہ بک پہ نہیں کرنا۔ بک پہ تو ہم نے ابھی کر لیا ہے نا، اب آپ نے ہوم ورک میں کاپی پہ کرنا ہے۔